السلام علیکم۔ ہم دیکھیں گے لیکچر 16 پارٹ 2 اسلامیات لازمی تھرڈ ایئر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے روحانیت۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روحانیت کا لفظ روح سے معنی پھونکنا، اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ سکون، راحت، لطافت کے ہے۔ روح کیا ہے؟ اللہ کی قربت کی علامت، سمبل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے اپنی جانب منسوب کیا۔ گویا ہم نسبت کی نوعیت نہیں جانتے کہ کیسے منسوب کیا ہے، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے اپنی روح انسان میں پھونکی ہے۔ وہ کس ٹائپ کی ہے ہمیں اس کی حقیقت نہیں معلوم۔ اس کو رٹا لگا لیں آپ، جیسے ہمارا ظاہری وجود ہے ایسے باطنی وجود بھی ہے۔ اب باطنی وجود کیا ہے؟ اسے نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہے۔ یہ وہی وجود ہے جو اللہ نے اپنی روح کے ذریعے انسان میں پیدا کیا ہے۔ انسان دو عناصر کا مجموعہ بنا، ایک مادی عنصر، دوسرا روحانی عنصر۔ مادی وجود اللہ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے تخلیق کیا، غیر مادی وجود یعنی روح کو اللہ نے اپنی پھونک سے تخلیق کیا۔ گویا انسانی نفس دراصل مکمل شخصیت کا نام ہے، وہ شخصیت جو دو چیزوں پر مبنی ہے، مادی عنصر، روحانی عنصر، ظاہری عنصر، باطنی عنصر۔ دو وجودوں کو ملا کر انسان کی مکمل شخصیت وجود میں آتی ہے۔ اب یہ آپ رٹا لگاتے رہیں۔ اب یہ اصطلاحی تعریف روحانیت وہ علم جس سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، تصفیہ، صفائی، اخلاق، تعمیر، ظاہر، باطن، اس کا علم حاصل ہوتا ہے تاکہ انسان کو ابدی سعادتیں حاصل ہو سکیں۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ روحانیت کیا ہے، یعنی اسے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا برے اخلاق کو چھوڑنا، اچھے اخلاق کو اختیار کر لینا۔ یہ رٹا لگا لیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صوفی لوگوں پر اپنا بوجھ نہیں ڈالتا بلکہ ان کی تکالیف اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اگر کوئی اسے تکلیف دے تو اسے خوشی سے برداشت کر لیتا ہے، ہر وقت دوسروں کی خیر خواہی میں رہتا ہے، اپنی جان، مال، آبرو کو ان کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں لغوی اور اصطلاحی تعریف آپ کو رٹا لگی ہوئی ہونی چاہیے۔ روحانیت کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اس کی غایت سعادت ابدی حاصل کرنا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں صوفی وہ جو نفس کی آفتوں اور برائیوں سے پاک اور صاف ہو۔ اے جے آربیری صوفیہ کرام کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صوفیہ کو یہ نام صرف ان کے دلوں کی پاکیزگی اور اعمال کی صفائی ستھرائی کی وجہ سے نام دیا گیا۔ کون سا نام؟ صوفیہ۔ پھر اس کا موضوع ہم اوپر پڑھ لیا، موضوع کیا ہے؟ تزکیہ و تصفیہ، اخلاق، تعمیر۔ روحانیت کی اہمیت، روحانیت بتاتی ہے کہ اللہ ہر جگہ انسان کی نگرانی کر رہا ہے، کسی بھی وقت اسے قدرت کے قانون کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ روحانیت ایک ایسی قوت کے طور پر آتی ہے سامنے جو سماج کو یعنی لوگوں کو باہم شیر و شکر کرتی ہے، یعنی ایک ٹیبل پہ بٹھاتی ہے۔ ملکی قوانین انسان کو دہشت گردی سے روکنے کا کام کرتے ہیں، قانون کے خوف سے لوگ جرائم سے تو رک جاتے ہیں، لیکن روحانیت کیا کرتی ہے؟ دہشت گردی، تشدد سے بچانے کا ایک مختلف نیا راستہ دکھاتی ہے۔ وہ انسان کو انسان کا احترام سکھاتی ہے، قیام امن، تکریم انسانیت کی بحالی کی طرف لے کر آتی ہے، اس کے فروغ کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ روحانیت بتاتی ہے اللہ ہر وقت ہر جگہ انسان کی نگرانی کر رہا ہے، اس لیے اسے کبھی کسی قدرت کے قانون کے خلاف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اللہ انسان کے دلوں کے بھید سے واقف ہے۔ کوئی خیال بھی دل میں ایسا نہ لایا جائے کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، لیکن خیالات تو بہرحال آتے ہی ہیں نا۔ تو یہ روحانیت جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں نا آپ، بہرحال یہ اب جنہوں نے سلیبس ڈیزائن کیا انہوں نے یہ آپ کے لیے ٹاپک پسند کیا ہے۔ جب آپ تھوڑا میچور ہو کے مزید پڑھنا چاہیں اس حوالے سے تو دیکھیں کہ قرآن روحانیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک علیحدہ پکچر پیش کرتا ہے روحانیت کے حوالے سے، لیکن بہرحال اب چونکہ ہمارا موضوع ہے تو ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ روحانیت انسان کی ایک ایسی تربیت کرتی ہے کہ وہ اس قسم کی کسی ظالمانہ کام کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، وہ سوچ کو مثبت بنایا جاتا ہے۔ اہل روحانیت کی تعلیمات انسان کے اندر مثبت جذبات پیدا کری، پازیٹیو، ظلم و تشدد سے روکتے ہیں۔ روحانیت کہتی ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کے سارے بندے برابر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ سے محبت ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، محبت ہی زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ جو انسان اس محبت کو پا لیتا ہے اسے کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ پھر اہل روحانیت کی عملی اور علمی تعلیمات میں جہاں ایک طرف یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، وہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو اسے برداشت کرو، برائی کا جواب برائی سے نہ دو۔ اہل روحانیت تو پوری دنیا کو
پوری دنیا کی بھلائی کے لیے انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، انسانیت سے محبت کا درس دیتے ہیں۔ پوری دنیا کو اپنا گھر خاندان سمجھنے والے اہل روحانیت نے محبت کی ایسی شمع روشن کی جس کی روشنی میں آج بھی پوری دنیا اپنا راستہ صاف دیکھ سکتی ہے۔ یعنی بات وہی ہے کہ انسان اپنے باطنی وجود کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرے، دوسروں کے ساتھ محبت، شفقت، ہمدردی، خیرخواہی کے معاملات لے کر آئے، دوسروں کی اذیتوں کے اوپر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، اپنی طرف سے اپنے آپ کو اللہ کا عاجز بندہ سمجھتے ہوئے پوری انسانیت کی بحالی کے لیے، اس کے امن کے لیے، پورے جیسے دہشت گردی ہے، تشدد سے بچنے کے لیے اس چیزوں اصولوں پر عمل پیرا رہے اور سوسائٹی کو بھی اس طرف لے کر آئے۔ ظاہر ہے کہ انسانی سماج میں رہنے والوں کا اگر ایسا مشفقانہ رویہ ہو جائے تو معاشرے سے عدم برداشت، یعنی عدم برداشت کہ برداشت ہی نہیں ہم کرتے دوسروں کو، عدم رواداری، دیکھیں ہم دوسروں کے مذاہب کو، دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو سننے کے لیے برداشت ہی نہیں ہوتے، تیار ہی نہیں ہوتے، تو وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ اب روحانیت کے کتنے پہلو ہیں؟ 3۔ پہلا، اپنی ذات کی معرفت، ذات کی انٹروڈکشن ہے، ذات کو سمجھنا ہے۔ دوسرا، خارج یا خدا کی معرفت ہے۔ تیسرا، اس معرفت کے نتائج کو عملی شکل میں لے کر آنا۔ پہلے دو جو ہیں علمی اور تیسرا عملی پہلو ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ روحانیت سے مراد اپنی ظاہری اور باطنی اصل شخصیت کو جاننا، اپنے خالق کی معرفت حاصل کرنا، اس علم کی بنیاد پر شخصیت کا تزکیہ کرنا ہے۔ قرآن کا اصل موضوع کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ ابھی پیچھے ہم دیکھیں نا کتنا تزکیہ نفس پڑھ کر آ رہے ہیں۔ ایسی شخصیت جو جنت کی شہریت کی حامل ہو، جنت کی سٹیزن شپ پا سکے۔ قرآن کا مرکزی خیال انسان نہیں بلکہ انسان کی فلاح بھی ہے۔ یہ فلاح دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ گویا ہم روحانیت کے 3 پہلوؤں کو دیکھیں تو قرآن حیرت انگیز طور پر ان تینوں پہلوؤں پر کلام کرتا ہے۔ مثلا معرفت نفس، سب سے پہلا پہلو اپنے نفس کو جاننا، انسان خود کو جانے، انسان کو جانے۔ قرآن بتاتا ہے کہ آدم و ابلیس کے حوالے سے، ابراہیم اور نمرود کے حوالے سے، لوط اور قوم لوط کے حوالے سے، موسیٰ اور فرعون کے حوالے سے، یوسف اور برادران یوسف کے حوالے سے، طالوت اور جالوت کے حوالے سے، نبی کریم اور ابو لہب کے حوالے سے، یہود، مومنین اور صحابہ اور کفار کے واقعات۔ یہ بہت ڈسکشن ہوئی ہے نا قرآن میں۔ ہمیں قرآن ان کے ذریعے بتاتا ہے اچھے انسان کیا ہوتے ہیں اور برے کون ہوتے ہیں، کون سی صفات اللہ کو پسند، کون سی ناپسند ہیں، کس طرح تعصب حق کو ماننے سے روکتا ہے، کیسے حسد عداوت پر مجبور کرتا ہے، کس طرح مذہبی پیشوائیت جو ہوتی ہے، مذہبی لوگ ہوتے ہیں مادی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، کس طرح انا انسان کی ناک رگڑنے کا باعث بنتی ہے۔ پھر دوسری جب ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ حق پرستوں کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، کس طرح لوگ اپنی شخصیت کی کمزوریوں پر قابو پاتے ہیں، کس طرح قربانیاں دیتے ہیں، کس طرح دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں۔ یہ ہے معرفت نفس، یعنی اس کا پہلا پہلو، روحانیت کا پہلا پہلو۔ دوسرا پہلو قرآن کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان تعلق کیا ہے، علمی پہلو کیا ہے، فلسفیانہ پہلو کیا ہے۔ خدا تنہا ہے، اکیلا ہے، نہ وہ کسی کا باپ نہ بیٹا، بادشاہ، رحمان، رحیم، رب، علم و حکمت کا مالک، پیدا کرنے والا، موت دینے والا، طاقت کا منبع۔ قرآن خدا کی صفات کی صورت میں اتنا خوبصورت انٹروڈکشن اللہ کا دیتا ہے کہ اس کے بعد صرف اس کو سمجھا تو جا سکتا ہے، اس میں اللہ کی ذات میں صفات میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر تعمیر شخصیت، تیسرا پہلو روحانیت کا، کہ عبادات کی شکل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر معاشرت کے لیے نکاح، پھر اس کی بنا پر وجود میں آنے والے رشتے، ان کا تقدس، معیشت، روزی روٹی کمانا، رزق حلال، ظلم و زیادتی سے بچنا، اخلاقیات میں سب سے اہم بات اصل الاصول جسے کہتے ہیں، یعنی ٹاپ پریورٹی پر جو اصول ہے وہ خیر خواہی ہوگا۔ خلاصہ کیا ہے کہ قرآن روحانیت کے تینوں پہلوؤں پر جامع لیکن اصولی ہدایات دیتا ہے، جس کی روشنی میں کوئی بھی فرد اپنے لیے لاہ عمل مرتب کر سکتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں ہم اہل روحانیت کا اصلاح معاشرہ میں کردار کیا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں ہم دیکھیں گے تو اہل روحانیت یعنی جو صوفیہ کرام ہیں، انہوں نے اسلام کی اشاعت میں بہت بھرپور کردار ادا کیا۔ انہوں نے اصلاح اور ضبط نفس کی تعلیم دی، رواداری، لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، لوگ اسلام کی طرف کھینچے چلے آئے۔ تاریخ کے اوراق ہم دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ برصغیر میں اسلام کے فروغ میں سب سے زیادہ کردار اہل روحانیت نے ادا کیا، جن کی فکری، علمی اور عملی زندگی نے لوگوں کو متاثر کیا۔ لوگ جوک در جوک مشربہ اسلام ہوتے چلے گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قیام امن عالم کے لیے اہل روحانیت کا کردار اپنی مثال آپ رہا ہے۔ آج اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے، دور دراز ممالک میں اگر قلب و نظر کی سومنات کسی نے فتح کیے تو یہی اصحاب صوفیہ اور روحانیت تھے۔ یہی وہ نفوس جنہوں نے صرف واعظ نصیحتیں نہیں کی بلکہ انسان دوستی کے رویے اختیار کیے، دلوں کو مسخر کیا۔
یہ وہ کام ہے جس کے لیے جسمانی طاقت نہیں بلکہ روحانی قوت اور مضبوط ارادہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل روحانیت نے تیغ و سنان تلوار کی بجائے زبان کی مٹھاس، کردار کی آشفتگی یعنی محبت کے ذریعے لوگوں کو یہ ہتھیار بنا کر لوگوں کے جسموں کی بجائے دلوں اور روحوں پر اپنا قبضہ کیا۔ اخلاق کی حلاوت تلوار کی تیز دھار سے بڑھ کر کارگر ثابت ہوئی اور لوگ جوک در دوک ان کے حلقہ عقیدت میں شامل ہوئے۔ حکیم الامت علامہ اقبال نے اہل روحانیت کے اس رویے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، وہ سپر کی تیغ بازی پہ نگاہ کی تیغ بازی۔ گویا اہل روحانیت نے اصلاح فکر اور باہمی ہم آہنگی کے لیے خانقاہوں اور حجروں میں بیٹھ کر انسانوں کو خدا بینی اور خود بینی یعنی کیسے خدا کو پہچانا ہے، خود کو کیسے بچانا ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ جہاں بینی کا فلسفہ سمجھیں کہ لوگوں کو کیسے دیکھنا ہے۔ وہ اس حقیقت سے آشنا تھے کہ فلسفہ و منطق انسان کے ذہن کو شکست سے دوچار کر سکتے ہیں، تیر و تلوار انسانی جسم کو گھائل کر سکتے ہیں، مگر دلوں کو رام کرنے کے لیے صرف تیغ اخلاق یعنی اخلاق کی تلوار چاہیے، وہ محبت اور خلوص، اس کے دل نشین ہتھیار جس سے غیر اپنے بنے، جیسے امن کے چراغوں میں ضیاء سے محبت کی چراغوں کی ضیاء سے محبت کی روشنی پھیلنے لگے۔ محبت مادہ پرستی کے جو تمازت ہے یعنی کہ جو اس کی گرمی ہے روحانیت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بدل جائے، یعنی لوگ مادے کے پیچھے دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے روحانیت میں آئیں اور باہمی نفرتیں عداوتیں دوستی اور محبت میں آ جائیں، تبدیل ہو جائیں۔ اہل روحانیت اگر ان کے معمولات اور تعلیمات کو دیکھیں تو بالکل اسلام کی روح کے عین مطابق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نفوس قدسیہ ہیں، نفوس قدسیہ انسانی جو انسان ہیں وہ انسان دوست ہے، یعنی صوفیہ انسان دوست ہے، بہت کشادہ دل، کھلے دل کے مالک، وسیع القلب، یہ ایک ہی چیز ہے، ان کا مشرب تھی، ان کا پیشہ تھی، ان کا رویہ تھی۔ یہ حضرات جو صوفیہ ہیں یہ فکر، اعتقاد، نسل، زبان، مذہب، علاقے کی بنیاد پر کسی سے بغض نفرت نہیں رکھتے تھے، یہ فلاں عقیدے سے ہے، یہ فلاں رنگ سے، یہ فلاں مذہب سے ہے۔ ان اہل روحانیت یعنی صوفیہ نے اپنی وسیع الخیالی اور نرم دلی کے باعث معاشرے کو امن و سکون کا پیکر بنا دیا۔ صوفی انسان معاشرے میں محبت، امن و یکجہتی کے پیامبر بن کے آئے۔ انسانی تہذیب کو نفرت، جنگ، خون ریزی، مخاصمت یہ جھگڑے کی قسم ہے، اس سے روکنے کی پوری کوشش کی۔ اہل روحانیت کے پیام امن و محبت اور نرمی و رواداری کو سمجھنے کے لیے مالک بن دینار کا واقعہ دیکھیے۔ یہ جو تھے کسی یہودی کے مکان کے قریب کرائے پر مکان لیا، آپ کا حجرہ یہودی کے دروازے سے ملا ہوا تھا۔ یہودی نے دشمن میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعے ساری گندگی آپ کے مکان پہ ڈالتا، اس سے آپ کی نماز کی جگہ ناپاک ہو جایا کرتی تھی۔ بہت عرصے تک کوئی عمل کرتا رہا لیکن آپ نے شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کی کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ نے فرمایا پرنالے سے جو غلاظت گرتی ہے اس کو جھاڑو لے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے کہا کہ آپ کو اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی غصہ نہیں آیا؟ تو آپ نے کہا کہ جو لوگ، اللہ کا ارشاد ہے، جو لوگ غصہ پہ قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کی یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے کیونکہ اس میں دشمنوں کی اذیتوں پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا، لہٰذا آج سے میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر عہد بنو امیہ بنو عباس میں جب علوم تفسیر، حدیث اور فقہ کی تدوین ہو رہی تھی، اسی زمانے میں روحانیت نے بھی ایک الگ شعبے کے طور پر شناخت بنائی۔ اسی دور میں یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کب ایک نیا شعبہ بنا ہے۔ عالم اسلام کے نصاب تعلیم کا اہم حصہ تھا۔ روحانیت نے اسلامی معاشرے کے شہری دیہی علاقوں میں اپنی جڑیں جمائیں، بڑے پیمانے پر سماجی، سیاسی اور ثقافتی اثر ڈالے۔ اس نے مذہب کے نام پر جاری ہر قسم کی منافرت کے خلاف آواز اٹھائی۔ عہد وسطیٰ جس میں سیاسی جنون پوری شدت سے موجود تھا، اس زمانے میں لوگوں کو اخلاقیات کا سبق پڑھایا، دنیا میں امن و امان، ہم آہنگی کے قیام میں بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ تصوف کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ اس نے وسط ایشیا سے برصغیر پاک و ہند تک سماج کو جوڑنے کا کام دیا۔ پھر دور حاضر میں اہل روحانیت کی اہمیت، دور حاضر کا بہت بڑا المیہ، نسلی، مذہبی، مسلک کے اعتبار سے، لسانی یعنی زبان کے اعتبار سے، علاقائی تعصب ہے نا، فلاں پنجابی ہے، فلاں سندھی ہے اور فلاں کے پی کے سے تعلق رکھنے والا ہے، پنجاب سے، بلوچستان سے، یہ بہت بڑا المیہ بن گیا۔ دہشت گردی، قتل و غارت، میرٹ کی خلاف ورزی، افراتفری، بے سکونی، بے چینی، انہی تعصبات کا نتیجہ ہے۔ صوفیہ کرام کے معمولات اور تعلیمات اسلام کی روح کے عین مطابق، یہی وجہ ہے کہ یہ جو نفوس قدسیہ ہیں انسان دوست تھے، کشادہ قلبی، وسیع القلبی ان کا مشرب تھی۔ یہ حضرات جو صوفیہ تھے فکر، اعتقاد، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی بنیاد پر کسی سے بغض و عناد نہیں رکھتے تھے۔ اہل روحانیت نے اپنی وسیع الخیالی اور نرم دلی کے باعث معاشرے کو امن و سکون کا پیکر بنا دیا۔
آج ایک بار پھر دنیا اس کی ضرورت محسوس کر رہی ہے، ایک بار پھر تصوف کی جانب رخ کر رہی ہے۔ آج عالمی سطح پر اس کا چرچا ہے۔ تصوف ہمیں باہمی محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ دوستی اور خیر سگالی کا یہ پیغام مسلسل دنیا کے ہر کونے میں پہنچتا رہے اور اس کو یقینی بنایا جائے۔ روحانیت محض مذہب نہیں ہے بلکہ دماغ کی اعلیٰ کیفیت کا نام ہے۔ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ترانہ ہے جس نے پوری دنیا پر جادو کر رکھا ہے۔ اب جب کہ دنیا اسلامی تعلیمات کی روح کی جانب واپس لوٹنے کے لیے بے قرار ہے، اس کے دامن میں امن و عافیت کا پیغام اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ رہی ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ کتابوں میں دفن اہل روحانیت کی تعلیمات کو عام کریں، اسے دنیا تک پہنچائیں۔ یقین جانے کہ جس دن دنیا نے ان میسیجز سے آگاہی حاصل کر لی، اویئرنیس آ گئی، اس دن اس دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا اور امن کا قیام ممکن ہوگا، کیونکہ آج جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں، دنیا میں امن کے دشمن ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اہل روحانیت کی تعلیمات سے دور ہیں۔ دہشت گردی کا حل اہل روحانیت کی تعلیمات میں ہے۔ اس پر عمل کیے بغیر دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو دنیا کو صوفیانہ طرز عمل اپنانا ہوگا۔ صوفیانہ تعلیم و تربیت کی ضرورت آج جس قدر ان جماعت کے لوگوں کو ہے جو حکومتوں کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ان حکمرانوں کو ہے جن کے غیر منصفانہ اقدام نے تشدد و دہشت گردی کو جنم دیا ہے۔ آج کچھ قوتیں نوجوانوں کو بہلا پھسلا کر تشدد کے راستے پر لے جانا چاہتی ہیں۔ اگر آنے والی نسل کو تشدد اور دہشت گردی سے روکنا ہے تو انہیں اہل روحانیت کی تعلیمات سے قریب کرنا ہوگا۔ بہرحال میں تو وہی کہوں گی کہ قرآن سے سب سے بڑھ کر قریب ہوئیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، پھر صحابہ کرام کی ہستیوں کو دیکھیے، اور پھر دنیا کے جو بہت نیک صالحین علمی روحانی لوگ گزرے ہیں ان کو دیکھیں، یعنی ترتیب سے چلیں تو پھر بات صحیح رہے گی۔ یہ نہیں کہ آپ پچھلی چیزوں کو کٹ کر کے صرف ایک چیز کو اٹھا لیں، اس سے پھر بات نہیں بنے گی۔ اہل روحانیت کے جو موجودہ وارثین ہیں، ظاہری بات ہے کہ یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ صوفیہ نے اصلاح فکر اور باہمی ہم آہنگی کے لیے خانقاہوں اور حجروں میں بیٹھ کر، یہ وہی باتیں ہیں کہ جو پیچھے ابھی ہم نے پڑھ کر آئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارا پیرا دیکھیں گے ابھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، یہاں سے نئے پیرے پہ آئے ہیں۔ خانقاہی نظام اہل روحانیت کی پاکیزہ تعلیمات کا تسلسل ان کی برکات کا حامل ادارہ تھا، جہاں باقاعدہ لوگوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کا اہتمام ہوتا تھا، انہیں اللہ کی ساری مخلوق سے پیار اور رواداری کا عملی سبق دیا جاتا تھا۔ اس نظام سے وابستہ افراد کی شفقت، محبت، خیرخواہی، دل نوازی وطن، قبیلے، قوم اور مذہب کی حد بندیوں سے بالا تر ہوتی تھی۔ یہ جو افراد ہیں انہوں نے امت مسلمہ کی فکری اور عملی رہنمائی کے ساتھ ساتھ تجدید و احیاء دین، یعنی دین کے لیے بہت ساری کوششیں جیسے ہوتی ہیں، ملی وحدت و یکجہتی کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی، لیکن بعد ازاں الا ماشاء اللہ خانقاہ نشینیوں کی بے عملی، بد عملی، مادہ پرستی اور جاہ و منصب کی چاہت کی بنا پر روحانی اور اخلاقی تربیت کا یہ اہم ادارہ زوال کا شکار ہوگا۔ یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ والا اینڈ والا پوائنٹ، اب اس کو ذرا سا فوکس کریں کہ اب وہ چیز جو جس بنیاد پہ اسلام نے کہیں عروج حاصل کیا تھا، جو چیز آئی تھی دنیا میں مسلمانوں کے ذریعے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اگر آج ہم دوبارہ لانا چاہتے ہیں تو ترتیب وہی ہے جو میں نے آپ کو لسٹ بتائی ہے۔ چنانچہ اس کی برکات سے ہمارا معاشرہ بھی محروم ہوتا چلا گیا۔ بقول اقبال، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، یعنی آنسوؤں کے ساتھ، نہ زندگی، نہ محبت، نہ معرفت، نہ نگاہ۔ اب ضرورت اسی امر کی ہے کہ خانقاہ سے وابستہ سجادہ نشینان، خلفۂ مجازان، صاحبزادگان اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں، اپنے آباء و اجداد کے اخلاق و کردار پر عمل پیرا ہوں، تاکہ معاشرہ دوبارہ امن و سلامتی کا نمونہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین سے اور سب سے بڑھ کر قرآن اور سنت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے تصور مسئولیت۔ جی، اسلامی نقطہ نگاہ سے انسان مکمل طور پر آزاد نہیں ہے، بلکہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کا اس کو پابند بنایا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر ہم صالح اور مہذب معاشرے کی بقا چاہتے ہیں تو احساس ذمہ داری بہت ضروری ہے۔ اگر کہیں بے پرواہی، غفلت اور اپنے فرائض سے فرار ہوگا، یہ پورے معاشرے کی تباہی کا باعث بنے گی۔ اسی لیے قرآن و سنت میں تصور مسئولیت، اب یہ مسئولیت آپ کو لکھنا آنا چاہیے۔ دیکھیں اوپر انہوں نے مسئولیت اور لکھا ہے، یہاں اور طرح لکھا ہے، اوپر والے طریقے سے لکھے مسئولیت۔ قرآن اور تصور مسئولیت کیا ہے؟ مسئولیت کیا ہے ابھی آپ کو یہ سمجھ آئے گی بات، ٹھیک ہے۔ ہر قوم کا بگاڑ شروع میں چند لوگوں سے ہوتا ہے، چند لوگ بگڑتے ہیں، پوری قوم بگڑتی جاتی ہے۔ برائی اور منکر ہلکی ہوتی ہے، معمولی ہوتی ہے، جیسے آپ کہیں دیکھیں نا، کوئی سوراخ ہو، ٹینکی میں سوراخ ہو، لیکی جو وہ پہلے چھوٹی ہوتی ہے اور بعد میں اگر اس کو روکا نہ جائے تو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ ہو تو رائے عامہ بگڑے ہوئے افراد کو دبائے رکھتی ہے۔
یعنی بہت سارے لوگ اگر نیک ہیں، اچھے ہیں، تو اگر چند خراب ہیں تو وہ بڑے جو زیادہ تعداد ہے وہ چند کو سنبھال لے گی، کنٹرول کر لے گی۔ تو برائی کی ابتدا میں ہی خاتمہ قوم کو مجموعی طور پر بگڑنے نہیں دیتا، لیکن اگر قوم ان افراد کے معاملے میں سستی دکھائے، غلط کار لوگوں کو ملامت کرنے کی بجائے انہیں غلط کاموں کے لیے کھلا چھوڑ دے، تو جو خرابی پہلے تھوڑی ہوتی ہے، چند افراد تک محدود ہوتی ہے، وہ پوری قوم تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے برائی کے سدِ باب کے لیے ایک مستقل جماعت کی ضرورت لازمی قرار دی۔ تم میں ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلاتی ہو، نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ یہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض جگہوں تو فرض عین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر احادیث اور تصور مسئولیت، آپ سے ہر ایک رائی اور ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری امر بالمعروف و نہی المنکر کے حوالے سے جو چیزیں ہیں نا، کہ اللہ نے پوچھنا ہے جو اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تصور مسئولیت کے حوالے سے یہ ایک روایت، تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، تو یہ بھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر برائی سے روکنے کا درجہ ہاتھ سے روکنا، پھر تیسرا درجہ، دوسرا درجہ، یہ ساری چیزیں ہم اس وقت نہیں ریپیٹ کریں گے۔ یہی حال شخصی آزادی کا بھی ہے۔ اگر ہر انسان یہ سمجھنے لگے کہ وہ مکمل طور پر آزاد ہے، جو چاہے کرے، تو معاشرہ بدامنی اور بدسکونی کا گہوارہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی گھر میں فوتگی ہوئی اور اس کا ہمسایہ کہے کہ مجھے کیا، میرے گھر تو فوتگی نہیں ہوئی، میں جو جی چاہے کروں، اونچی آواز میں میوزک سنوں، ڈھول پیٹوں، کسی کو کیا، میری اپنی زندگی، میرا اپنا گھر، میرا اپنا دل۔ ایسی آزادی جیسے دوسروں کی دل آزاری ہو، دوسروں کی حق تلفی ہو، یہ ممنوع ہے۔ کوئی بھی معاشرہ ایسی آزادیوں کی اجازت نہیں دیتا، چاہے مذہبی ہے، چاہے اخلاقی ہے۔ اس حدیث میں یہ سب غیر مناسب ہے۔ اس حدیث میں ظاہری بات ہے اس طرف اشارہ ہے کہ ایسی آزادی اختیار کرنے والے کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن روکنا کیسے ہے یہ میں آپ کو پیچھے بہت اچھی طرح ایکسپلین کر کے آئی ہوں جب ہم نے وہاں احادیث میں یہ حدیث پڑھی تھی۔ اور وہی ہے نا کہ اگر ہم چپ سادے رہیں گے تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ پھر اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ارشادات ہیں، ان کو آپ خود دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ پیچھے ہم ڈیٹیل میں پڑھ کر آئے ہیں۔ پھر تاریخی واقعات اور تصور مسئولیت، حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ جاؤ فلاں بستی کو تباہ کر دو۔ انہوں نے کہا وہاں تو ایک بندہ ایسا ہے جس نے کبھی تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ نے کہا اگرچہ اس نے میری نافرمانی نہیں کی، لیکن جب اس کے سامنے میرے حکموں کو توڑا جاتا تھا تو اس کے ماتھے پر بل نہیں آتا تھا، اس لیے ان کو بھی عذاب میں گرفتار کیا جائے۔ یہ بھی پیچھے موجود ہے۔ پھر حضرت یوشع علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری امت کے 1,00,000 افراد مبتلا عذاب ہوں گے، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ پھر اسلام میں مسئولیت کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے جواب دیا ہے کہ ہاں اس کا تعلق زندگی کے کسی ہی شعبے سے کیوں نہ ہو۔ مثلاً سربراہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، آپ کو یاد ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مین آپ وہاں سے فوکس کریں گے اور کچھ چیزیں آپ یہاں سے اٹھائیں گے کہ حاکم وقت ہے وہ اپنا فریضہ ادا کرے، رعایا میں عدل، انصاف، باہمی اتحاد، اخوت، مساوات کو عام کرے، معاشرتی اخلاقی برائیوں کا قلع کما کرے، معاشی اونچ نیچ کی بیخ کنی کرے، امن و امان کا قیام، جان و مال عزت کا تحفظ، قومی عزت اور ملی وقار کا دفاع کرے۔ پھر اس کے سامنے وہ سوچے کہ وہ اللہ کے سامنے بھی جواب دے اور اپنی عوام کے سامنے بھی جواب دے۔ خلفائے راشدین کو اس کا بہت زیادہ احساس تھا۔ حضرت عمر کو دیکھیں، حکومتی ذمہ داریوں کا اتنا شدید احساس تھا کہ آپ کی ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ کوئی ان کی وسیع سلطنت میں غریب اور بھوکا نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو۔ ان کا قول ہے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی ظلم سے مارا جائے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ مجھ سے باز پرس کرے گا۔ باقی خلفائے راشدین دیکھیں تو انہوں نے بھی حکومت کو ہمیشہ یعنی کہ ایک کینڈی کے طور پر نہیں لیا، اس کو ایک بوجھ سمجھا، اپنی پوری توانائیاں، قابلیت، دیانت، خدا خوفی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیے۔ ہمیشہ ان کو وہ اپنا احتساب کرتے تھے، چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے خود پر، پورے فرشناس تھے، اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتے تھے، کیوں ہمیں نے پتہ تھا کہ ہم تو اپنا جواب نہیں دے سکتے، ہم باقی لوگوں کا جواب کیسے دیں گے۔ گویا حاکم رائی اور رعایا کا معاملہ باہمی باپ اور بچوں کا ہوتا ہے۔ جیسے باپ اپنے بچوں پر شفیق ہوتا ہے، ایسے ہی حاکم اپنی رعایا پر شفیق اور رحم دل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفیق اور رحم دل حاکم کے لیے بھلائی کی دعا کی ہے اور یہ بتایا کہ جو عادل حکمران ہوگا جنت کی خوشخبری ہے، اور جو حاکم اپنی رعایا کا خیر خواہ نہیں ہے، فلاح بہبود کرنے والا نہیں ہے، ان کی مشکلات کو کم کرنے والا نہیں ہے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ اسی لیے ایک دفعہ عمر نے اپنے گورنر سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو بولنے والا خاموش ہو جاتا ہے، کھیلنے والا رک جاتا ہے۔ حضرت عمر نے اسے سسپینڈ کر دیا اور کہا کہ تو اپنے اہل خانہ پر شفقت نہیں کرتا تو پھر امت محمدیہ پر کیسے شفقت کرے گا۔ پھر خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہر مرد، ہر جو بڑا اپنے خاندان کا سربراہ ہے وہ اپنے فیملی کی اصلاح، فلاح، تعمیر کا ذمہ دار ہے۔ اس کی پہلی پریورٹی ان کی معاشی ضروریات کو پورا کرے، رزق حلال لے کر آئے، تعلیم و تربیت میں اچھے اخلاق کو پریورٹی دے، بیوی اور بچوں کے اخلاق کا تحفظ کرے، حسن سلوک کرے، بچوں میں مساوات کا معاملہ کرے،
پھر خود بھی اسلامی تعلیمات اور کردار کا عملی نمونہ پیش کرے۔ مرد کے فرائض کی انجام دہی گھر کو گل و گلزار بنا دے گی اور پورا معاشرہ راز الجنہ کا نمونہ پیش کرے گا۔ اسی لیے ہر سربراہ کو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ پھر جب اپنا سربراہ خاندان اپنے فرائض ادا کرے گا تو اس کی بیوی بچے نیک ہوں گے، اطاعت گزار ہوں گے، اچھے کردار کے مالک ہوں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ اولاد بڑھاپے میں اس کا سہارا اور خدمت گزار بنے گی۔ اگرچہ اولاد کی تربیت اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ہماری بڑھاپے میں دیکھ بھال کرے گی، اللہ کی خاطر کرنی ہے۔ گویا ایک شخص اپنے فرائض کی جب ادائیگی کرتا ہے تو دراصل اپنے حقوق کی انشورنس کرواتا ہے۔ تو جب وہ کرے گا نا، ایک ہاتھ سے دیں گے تو معاشرہ اسے واپس کرے گا۔ عورت کی ذمہ داری، ظاہری بات ہے کہ عورت مرد کی مشیر وزیر ہے، سارا مرد اکیلا ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ جیسے گاڑی کے دو پہیے، مرد کی عزت، مال کی حفاظت، بچوں کے اخلاق کی نگہداشت، اخراجات میں کفایت شعاری، پلاننگ، سلیقہ شعاری عورت کی ذمہ داریاں ہیں۔ ماں کی گود اولین درس گاہ ہے۔ ماں کی تربیت سے ہی اولاد دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں مثالی عورت کی کیا خوبیاں بیان کی گئیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، پس اچھی عورتیں وہ ہیں جو نیک ہوں، فرما بردار ہوں، خاوند کی عدم موجودگی میں اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ پھر ملازمین کی ذمہ داری کیا ہے؟ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ملازم اور خادم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ خیال غلط ہے۔ ہر خادم کو سب سے پہلے اپنے آقا کا خیر خواہ وفادار ہونا چاہیے۔ اس کے ذمہ جو بھی کام ہو، فرض ہو، پوری دیانت سے ادا کرے۔ مالک اگر اسے خرید و فروخت کے لیے کوئی رقم دے تو اس خرید و فروخت میں دیانت اور حسن تدبر کا مظاہرہ کرے۔ اگر خیانت کرے گا، سستی کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں، اپنے مالک کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ گویا خلاصہ کلام، یہ جو مسئولیت ہے، یہ ذمہ داری کا یہ دائرہ پورے معاشرے پر محیط ہے۔ اگر معاشرے کا ہر فرد اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے فرائض اچھے طریقے سے، امانت سے، دیانت سے ادا کرے، دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے، کیونکہ ایک شخص کا فریضہ دوسرے کا حق ہے۔ یہی اسلامی نظام کا کمال ہے کہ وہ افراد معاشرے کو اپنے فرائض کی ادائیگی کی تلقین کرتا ہے، جبکہ مغربی نظام حقوق پر زور دیتا ہے۔ چونکہ ہم نے بھی مغرب کی دیکھا دیکھی اپنے فرائض کو فراموش کر دیا، حقوق کا مطالبہ شروع کر دیا، لہٰذا ہر طرف اضطراب، بے چینی اور بے اطمینانی ہے، جس کا علاج اور حل یہی ہے کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری کو بطریق احسن ادا کرے۔ بقول اقبال، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔